بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے دوستو، آج کی یہ جو میں ویڈیو بنا رہا ہوں یہ بہت ہی نہایت اہم ہے، خاص کر عورتوں کے امراض جو ہیں، اس میں عورتوں کے امراض کے متعلق بات چیت ہو رہی ہے۔ پہلے بھی ویڈیو بنا رہے ہیں عورتوں کے مسائل جو ہیں، تو آج کی اس ویڈیو میں جو سب سے اہم بات ہے وہ ہے رحم کے اندر رسولی ٹیومر، جس کو فیبرائڈ بھی کہتے ہیں، یوٹرس کے اندر یہ جو چیزیں ہیں مثلا رسولی وغیرہ، اس کے متعلق آج میں آپ سے بات کروں گا۔ میں ہوں ڈاکٹر ناصر محمود، میں بالکل ٹھیک ہوں، امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست بھی ٹھیک ہوں گے۔ تو آپ میرا چینل زیڈ آر ناصر سن رہے ہیں۔ میں تمام زیڈ آر ناصر چینل سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور جو دوست نئے ہیں وہ میرا چینل سبسکرائب کر لیں، ساتھ لگی بیل کو پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو فوراً آپ تک پہنچ سکے اور آپ وہ ویڈیو دیکھ کر اس سے اپنی معلومات میں اضافہ کر سکیں۔ تو میں آپ سے یہ بات کر رہا تھا کہ عورتوں کے امراض کے متعلق پہلے میں ویڈیو بنا چکا ہوں، لیکوریا کے متعلق، حیض کے متعلق۔ تو آج جو ویڈیو ہے اس کا ہے کہ عورتوں کے اندر ایک بہت ہی پیچیدہ اہم مسئلہ جو ہے وہ ہے یوٹرس کے اندر رسولی کا ہونا، اووریز کے اندر بچہ دانی میں رسولی کا ہونا۔ رسولی بھی اس کو بولتے ہیں، ٹیومر بھی بولتے ہیں انگلش میں، فیبرائڈ ٹیومر ہوتے ہیں۔ یہ ٹیومروں کی بھی کئی قسمیں ہیں، ٹیومر کئی قسم کے ہوتے ہیں۔ تو یہ بہت ہی ایک پیچیدہ مسئلہ ہے عورت کے لیے، خاص کر کہ جن عورتوں کے اندر یہ بن جاتے ہیں ٹیومر وغیرہ، اکثر ان کے ہاں اولاد نہیں ہوتی۔ تو یہ ایک بہت ہی بڑا مسئلہ ہے کہ جن کے ہاں اولاد نہیں ہوتی وہ انتہائی پریشان ہوتے ہیں۔ تو میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ اس کی علامات جاننے کے لیے یہ چیزیں جو ہیں یہ بہت ضروری ہیں کہ بعض لوگ جو ہیں وہ اس کی طرف خیال نہیں کرتے، مریض خیال نہیں کرتے، وہ تکلیف برداشت کرتے رہتے ہیں۔ جب بچی کی شادی ہوتی ہے، شادی کے بعد وہ پریگننٹ نہیں ہوتی تو پھر ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں علاج معالجے کے لیے۔ جب ڈاکٹر الٹرا ساؤنڈ کرتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں کہ اتنی بڑی رسولی ہے۔ یہ جو رسولی بنتی ہے یہ کوئی 1 مہینے کے اندر، 10 دن کے اندر یہ اتنی بڑی نہیں ہو جاتی، یہ کافی دیر پہلے کی ہوتی ہے، جو آہستہ آہستہ گروتھ ہوتی رہتی ہے۔ ہمیں اس کا علم نہیں ہوتا، ہمیں اس وقت پتہ چل جاتا ہے جب وہ پریگننٹ نہیں ہو رہی، یعنی بچے پیدا نہیں ہو رہے ہیں، تو اس وقت اس کی طرف دوڑتے ہیں کہ باپ کیوں نہیں ہو رہا ہے، پریگننسی کیوں نہیں ہو رہی۔ تو اس کی علامات ہیں کہ جس لڑکی کو مینسز جو ہیں، تاریخ جو ہے، ماہواری جو ہے، یہ بہت زیادہ آئے، درد کے ساتھ آئے اور کئی دن آتی رہے، خون کا زیادہ بہاؤ ہو، یعنی خون زیادہ بہہ جائے، تو اس کی یہ علامات ہیں۔ اگر شادی سے پہلے بھی یہ علامات ظاہر ہوں تو پھر پہلے ہی الٹرا ساؤنڈ کرانا چاہیے تاکہ اس بیماری کا سد باب ہو سکے، اس کا علاج ہو سکے۔ تو بعد میں جو مسئلہ بنتا ہے وہ بہت ہی پیچیدہ ہے۔ تو اگر شروع میں اس کا آپ علاج کریں گے تو وہ علاج سے ہی ٹھیک ہو جائے گی اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو اگر وہ کافی بڑی ہو جائے تو پھر بغیر یعنی بچے نہ ہوں تب بھی مریض کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ جب ماہواری ہوگی بہت زیادہ خون بہہ جائے گا تو اس سے مریضہ کی صحت پہ بہت برے اثرات پڑتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اکثر بیمار رہنے لگتی ہے، مریضہ کمزور ہو جاتی ہے، اس کا معدہ خراب ہو جاتا ہے، وہ ٹینشن کا شکار ہو جاتی ہے۔ تو ٹینشن جو ہے
وہ بہت بڑی ایک بیماری سمجھ لیں۔ ٹینشن جو ہے، جب یہ انسان اپنی بیماری کے متعلق ٹینشن لے کوئی بھی انسان جو ہے کسی قسم کی بیماری ہو تو اس پہ دوائی بھی بہت کم اثر کرتی ہے۔ تو جو بچیاں، جو لڑکیاں اس مرض میں مبتلا ہوں ان کو ان کا علاج کروانا چاہیے تاکہ وہ آنے والے وقت میں ان پیچیدہ بیماریوں سے بچ سکیں۔ تو ایلوپیتھک میں تو اس کا علاج آپریشن ہی ہے۔ کچھ دیر تو وہ دوائی استعمال کراتے ہیں، بعض اوقات دوائی سے بھی یہ ٹھیک ہو جاتے ہیں جو ٹیومر ہیں۔ تو جب یہ بہت زیادہ بڑے ہو جائیں تو پھر اس کا حل ان کے پاس تو ہے صرف آپریشن۔ تو آپریشن ایک انتہائی پیچیدہ مسئلہ ہے۔ آپریشن سے ایک بار رسولی تو نکال دیتے ہیں اور دوبارہ وہی رسولی بن جاتی ہے۔ کئی عورتیں ایسی دیکھی ہیں جنہوں نے آپریشن کروائے ہیں، رسولیاں نکلوا دی ہیں تاکہ ہمارے بچے پیدا ہو سکیں۔ تو ایک تو اس میں یہ، جب وہ رسولی نکالتے ہیں آپریشن کے ذریعے، اس وقت کافی ساری میڈیسن کا استعمال ہوتا ہے جو کہ اس مریضہ کے لیے بعض اوقات اس کی ڈیٹ ڈسٹرب ہو جاتی ہے، یعنی ماہواری ڈسٹرب ہو جاتی ہے، تو وہ اس کی وجہ سے بھی پریگننٹ نہیں ہو سکتی۔ دوسرا یہ ہے کہ آپریشن ہے، وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ تو میں آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ اگر آپ اس کا ہومیوپیتھک علاج کریں، ہومیوپیتھک میں 100% علاج ہے رسولیوں کا، 100% علاج ہے۔ اگر آپ بر وقت اس کا علاج کرنا شروع کر دیں تو انشاءاللہ آپ کو آپریشن کی ضرورت نہیں پڑے گی اور آپ بہت ساری بیماریوں سے بچ سکیں گے۔ بہت سارے سائیڈ ایفیکٹ بیماری کے ہیں جو ان سے بچ سکیں گے، دوائیوں کے سائیڈ ایفیکٹ سے بچ سکیں گے۔ جب بھی کسی کو یہ مسئلہ ہو اس وقت ہومیوپیتھک علاج کروائیں۔ دوسری بات رہی آپریشن کی، تو یہ ضروری نہیں، اکثر 90% جو کیس ہیں وہ آپریشن کے بعد بھی بچے نہیں پیدا ہو رہے ہیں، وہ پریگننٹ نہیں ہو رہی عورتیں، تو اس کی وجہ آپریشن ہے۔ دوسری بات کہ آپریشن کے بعد وہ دوبارہ بھی ہو جاتی ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ہومیوپیتھک علاج سے وہ ٹھیک ہو جائیں تو پھر دوبارہ کچھ چند لوگ ایسے ہوں گے، چند مریض ایسے ہوں گے جن کو وہ دوبارہ ہو جائیں، وگرنہ نہیں ہوں گے۔ تو رہا مسئلہ بچوں کا کہ بچے پیدا کیوں نہیں ہوتے اگر رسولیاں ہیں، تو میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ خدا نہ خواستہ اگر آپ کے رحم میں، یوٹرس میں رسولیاں ہیں تو آپ اس کا آپریشن نہ کروائیں۔ اللہ کی ذات اولاد دینے والی ہے۔ وہ میں نے ایسے بھی کیس دیکھے ہیں جن کے ہاں رسولیاں بھی ہیں اور ان کو اللہ نے پریگننس بھی کیا ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے ان کو پریگننسی ہوئی ہے تو ان کے بچے پیدا ہوئے ہیں۔ تو جنہوں نے یہ رسولیاں نکلوائی ہیں ان کے ہاں تو شاید ہی کوئی بچہ پیدا ہوا ہو۔ تو میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ جتنا ہو سکے اس کا علاج کروائیں، نہ کہ آپریشن کی طرف جائیں۔ کہ لوگ سہولت کے لیے، آسانی کے لیے کہتے ہیں چلو اس سے جان تو چھوٹے نا، آپریشن کروا لیتے ہیں، لیکن اس کے جو بعد کے نقصانات ہیں ان سے واقف نہیں ہوتے۔ آج کل تو اتنا یہ بگڑ چکا ہے نظام کہ جنہوں نے رسولیوں کے آپریشن کرائے ہیں، کئی ایک کی بعد میں اتنی بیماریاں پھیل گئی ہیں اس کی وجہ سے کہ ان کی موت واقع ہو گئی ہے۔ تو میں آپ سے پھر بار بار یہ گزارش کر رہا ہوں کہ جب بھی آپ کو یہ تکلیف ہو آپ اپنا الٹرا ساؤنڈ کروائیں، ٹیسٹ کروائیں، ڈاکٹر صاحبان سے چیک کروائیں کہ آپ کو اگر کوئی اس قسم کا مسئلہ ہے، خواہ آپ شادی شدہ ہیں، خواہ آپ ان میرڈ ہیں، غیر شادی شدہ ہیں، اگر اس قسم کا مسئلہ ہے تو پھر اپنے آپ کو چیک کروائیں، اور اس قسم کی کوئی تکلیف ہو، بیماری ہو تو پھر اس کا جلد از جلد علاج شروع کر دیں تاکہ وہ جلدی ٹھیک ہو جائے اور آنے والے وقت میں آپ ایک صحت مند زندگی گزار سکیں۔ بس